السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے. 80 گز لمبی، 50 گز چوڑی اور 30 گز اونچی 3 منزلہ کشتی تھی. اور اس کو پتہ بنانے میں کتنے سال لگے تھے؟ 100 سال لگے تھے. طوفان نوح آیا، مسلسل بارش ہوتی رہی، دنیا میں کچھ بھی نہیں بچا. 40 گز اونچے پہاڑ بھی اس میں ڈوب گئے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ اے نوح آپ کشتی تیار کریں. لیکن کمال یہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام اس ملک میں تھے جو لینڈ لاک کنٹری تھی، جہاں سمندر ہی نہیں تھا، اور آپ کشتی بنا رہے ہیں. اور لوگ روز بروز ان کا مذاق اڑاتے کہ پہلے تو تم کہتے تھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، پہلے کہتے تھے کہ وحدہ لا شریک کی طرف آؤ، اب تو معاذ اللہ تم کارپینٹر بن گئے ہو، کشتی بنانے لگ گئے ہو. اور کشتی کا کرو گے کیا جبکہ ہمارے ملک میں تو پانی نہیں ہے؟ اور آپ کو رب کی طرف سے حکم تھا، پہلے تو آپ نے اس کو بنانے کے لیے ساگوان کے درخت لگائے، اور 100 سال لگے درختوں کو اتنا بڑا ہونے میں جتنی لکڑی کی ضرورت تھی. 100 ایئرز تک، 100 سال تک درخت اگائے. پھر اس کے بعد 80 گز لمبی، 50 گز چوڑی آپ نے کشتی بنائی. کشتی میں ایک فلور نہیں تھا بلکہ 3 فلور تھے، یعنی 3 منزلہ کشتی تھی. آپ نے اس کے تینوں درجے بنائے، تینوں فلور بنائے، کیونکہ نچلے طبقے میں پرندے اور حشرات الارض کیڑے مکوڑے تھے. درمیانی طبقے میں یعنی فرسٹ فلور پہ چوپاہے، اور پھر اوپر سیکنڈ فلور پر مومنین، اور خود حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے لیے اور مومنوں کے لیے جگہ بنائی. یعنی 3 فلور کی یہ کشتی تیار کی اور اس کو بنانے میں لگے 100 سال. اس تنور سے جب پانی نکلے تو آپ سمجھ جانا کہ طوفان آنے والا ہے. دس از انڈیکیشن، اور یہ قرآن میں موجود ہے. قرآن کہتا ہے کہ یہاں تک جب ہمارا حکم آیا اور تنور ابلا تو ہم نے فرمایا کشتی میں سوار کر لے ہر جنس میں سے ایک جوڑا، یعنی نر اور مادہ. اور جن پر بات پڑ چکی ہے ان کے سوا اپنے گھر والوں اور باقی تمام مسلمانوں کو ان کے ساتھ مسلمان نہ تھے مگر تھوڑے. 40 دن تک مسلسل دن رات بارش ہوتی رہی، موسلادھار. یہ جو کیٹس اینڈ ڈاگ کا لفظ استعمال کیا یہ بھی اس کے سامنے بہت چھوٹا تھا. بارش اتنی ہوئی کہ فرمایا کہ زمین جگہ جگہ سے پھٹ گئی اور زمین کے اندر سے بھی پانی کے چشمے ابلنے لگے. اللہ اکبر! اتنا پانی آیا کہ 40 گز اونچے پہاڑ بھی اس میں ڈوب گئے. یعنی دوسرے لفظوں میں دنیا میں ککھ بھی نہیں بچا، پوری دنیا میں پانی پانی تھا، اور بڑے بڑے پہاڑ بھی اس طوفان نوح اس پانی میں ڈوب گئے تھے. اب ایک کشتی تھی جس میں 80 مومنین تھے، اور جانوروں کا، پرندوں کا، چرند کا، درندوں کا، حشرات الارض کا ایک ایک پیر، ایک ایک جوڑا تھا. یہ اللہ کی شان تھی. جب طوفان آ گیا اور آپ نے سارے لوگوں کو سوار کیا تو اب آپ کی ایک بیوی تھی وائلہ جو کافرہ تھی، اور آپ کا ایک لڑکا تھا جس کا نام کنعان تھا. یہ دونوں کشتی میں سوار نہیں ہوئے. یہ دونوں طوفان میں غرق ہو گئے. ساری دنیا غرق ہو گئی. پانی اور موجیں کیسی تھی؟ قرآن بتاتا ہے کہ انہیں لے جا رہی تھی ایسی موجوں میں جیسے پہاڑ جیسی موجیں تھی. اور ایک کشتی اس میں موجود تھی جس میں 80 ایمان والے لوگ تھے، اور وہ کشتیوں کے چپوؤں کے ساتھ کشتی چل رہی تھی، یعنی بھیڑوں کے ساتھ کشتی چل رہی تھی. حضرت نوح علیہ السلام کی وہ کشتی چلتی رہی. آپ کو پتہ ہے کتنے دن تک وہ چلتی رہی؟ 6 مہینے تک یہ کشتی اسی طرح پانی میں چلتی رہی. اور سنو، اس وقت جو خانہ کعبہ کی زمین تھی یہ کشتی وہاں بھی پہنچی. کعبہ مشرفہ کا 7 بار اس نے چکر بھی لگایا. اب اس کے بعد یہ کشتی ایک پہاڑ پر رکی، اور یہ پہاڑ بھی کون سا پہاڑ تھا؟ جودی پہاڑ تھا. اس پر بھی علماء نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ اللہ پاک نے ہر پہاڑ پر ایک وحی فرمائی. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ایک پہاڑ پر ٹھہرے گی تو پہاڑوں نے تکبر کیا، مگر جودی پہاڑ نے بڑی عاجزی و انکساری سے کام لیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کو یہ شرف دیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جا کر وہاں رکی. اب اللہ پاک کی طرف سے حکم دیا گیا زمین کو کہ اے زمین، جتنا پانی تجھ سے چشموں کی صورت میں نکلا ہے وہ سارا پانی تو پی لے. اور آسمان کو بتایا کہ بارش بند کر دے. اب پانی گھٹنا شروع ہوا، طوفان ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے نوح کشتی سے اتر آئیے، اب آپ اس پہاڑ پر باہر اتریے. اور آپ کو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلامتی اور برکتیں
آپ پر بھی ہیں اور ان لوگوں پر بھی ہے جو کشتی میں آپ کے ساتھ تھے۔ دوستو یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو، یہ انفارمیشن معلومات نے اگر آپ کو انسپائر کیا، دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے، ہو سکتا ہے اس ویڈیو سے کسی کی زندگی اور دل بدل جائے۔ بہت شکریہ۔